بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو صوفی واش چینل کی طرف سے محبتوں بھرا السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت توڑنا اور آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا، پھر نمرود کے ساتھ بحث کرنا، یہ سب واقعہ آپ نے نہیں سنا ہے تو ویڈیو لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دی ہے۔ علم حاصل کرنے کی نیت سے آپ ضرور سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل سے ہجرت کر کے ملک شام کے حران نامی بستی میں مقیم ہوئے اور آپ نے چچا حران کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ حران کے لوگ بت پرست نہیں تھے بلکہ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں تو ارادہ کیا کہ ان کو بتائیں گے کہ ستاروں کی پوجا کرنا باطل ہے۔ چونکہ وہ لوگ ستارہ پرست تھے اس لیے ان کی عبادت کا وقت رات کا ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دکھانے کے لیے کہ ان کی عبادت باطل ہے، ایک رات اللہ نے آسمان کے دروازے اور پردے کھول دیے۔ آپ علیہ السلام نے چاند، ستارے اور آسمان کی سلطنت کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات بستی والوں کے ساتھ نکلے جو ستارہ پرست تھے۔ اچانک ایک ستارہ طلوع یعنی نکلا جو دیکھنے میں خوبصورت اور اس کی چمک دمک بہت تھی۔ آپ علیہ السلام نے بطور مذاق میں کہا، یہ رب میرا ہے۔ پھر جب کچھ دیر بعد ستارہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے، یہ تو غروب ہو گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو چھپ جائے؟ بس میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اگلی رات پھر سب لوگوں کے ساتھ نکلے تو چاند کو دیکھا۔ یہ شکل صورت میں ستاروں سے زیادہ خوبصورت اور روشن تھا، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اگر میرے رب نے ہدایت نہیں کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ، تو کہاں ہے؟ میری رہنمائی فرما۔ ان باتوں سے آپ علیہ السلام ان لوگوں کی رہنمائی فرما رہے تھے تاکہ وہ غور کریں۔ پھر جب دن میں سورج طلوع ہوا تو آپ کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم رات کو چھوٹے چھوٹے رب کی پوجا کرتے ہو، کیوں نہ اس ایک بڑے رب کی پوجا کرو؟ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، میں تو تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پھر اپنے قوم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو یکسو ہو کر پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے۔ جب اتنا سمجھانے کے باوجود ایمان نہ لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ مصر کے لیے ہجرت کی۔ وہاں کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بے حد حسین اور جمیل ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے کارندے کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ، اور ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ پھر انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تم سے پوچھے کہ یہ آدمی کون ہے تو تم کہنا، یہ میرا بھائی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام بولے، اے سارہ، اس سرزمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں ہے، اس لحاظ سے ہم دونوں دینی بھائی بہن ہیں۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ دوستوں، 3 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کی خاطر توریہ فرمایا۔
توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو، لیکن کوئی شخص کسی خاص مقصد کے لیے اسے دو معنی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعہ کو نہ سمجھے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ کی طرف چلا جائے۔ 3 موقعوں پر آپ علیہ السلام نے توریہ فرمایا، وہ یہ ہیں: پہلا، میلے کی غرض سے ان لوگوں سے کہنا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرا، جس بت کے گلے میں کلہاڑا تھا وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کام اس بڑے بت کا ہے۔ ان دونوں واقعوں پر جب آپ نے توریہ فرمایا، یہ دونوں واقعات ہم نے پچھلے ویڈیو میں اپلوڈ کیے ہیں، جن کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ ضرور دیکھیں۔ اور یہ کہ سارہ علیہ السلام کو دینی بہن قرار دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ بڑا بدکار شخص ہے تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں نے تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لایا اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا سب سے محفوظ رکھا، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے۔ چنانچہ جب اس بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ چیخنے چلانے لگا، بڑی کوشش کی لیکن ہاتھ کو حرکت نہ دے سکا۔ یہ سب دیکھ کر سارہ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئی اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو اس کا الزام مجھ پر ہی ہوگا۔ چنانچہ آپ نے پھر سے دعا کی، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی نہ مانا اور پھر ہاتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھایا۔ دوسری بار بھی آپ نے دعا کی اور دوبارہ اس کا ہاتھ جم گیا اور پھر آپ کی دعا سے ٹھیک ہوا۔ وہ ظالم پھر بھی نہ مانا اور تیسری بار ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس بار بھی اس کا ہاتھ جم گیا۔ اب وہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اب کی بار اگر تو اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اور وہ اپنے خارندے سے بولا، تم کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر ان کو عزت و اکرام کے ساتھ آزاد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت کی اور فلسطین میں وزیر ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام بھی رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کی طرف بھیجا، جہاں کے لوگ سرکش اور بددین ہو چکے تھے۔ آپ کی اسکرین کے آگے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کی ویڈیوز آ رہے ہیں۔ علم حاصل کرنے کی نیت سے یہ ویڈیوز ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔